نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا. کہتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وعصروا واستکبروا استکبارا. مکمل دعوت بیان کی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی. یہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ، میں نے ان کو دن بھی پکارا، رات بھی پکارا، لیل و نہار پکارا، تیرے وعدے سنائے، وعیدیں سنائے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میں جب جب ان کو دعوت دیتا، میں جتنی زیادہ دعوت دیتا، یہ مجھ سے دور بھاگتے رہے. میں نے تیرے وعدے سنائے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اللہ سے معافیاں مانگو، مغفرت کی بھیک طلب کرو، اللہ کے سامنے جھکو، وقت نبی کی بات مانو، اور جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے مطابق زندگی گزارو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی پالنہار ہے، وہی عزت کا مالک ہے، وہی ذلت کا مالک ہے. وہ جو چاہے، جس کو چاہے، جون سا چاہے چیز دینے پر قادر ہے. سخیوں کا سخی، داتاؤں کا داتا، عزتوں کا بادشاہ اللہ ہے. تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے عزت کی کرسی سے اتار کر گمنامیوں کی وادیوں میں پھینک کر اس کو ذلت کا تاج پہنا دے، اللہ کے ہاتھ میں. حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا اپنے نوح، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. آسمانوں سے بارشیں برسے گی، قحط سالی دور ہوگی، اللہ پاک تمہاری اولادوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، مال میں، کھیتیوں میں اور باغات میں فراوانی عطا فرمائے گا. لیکن قوم نے نہ مانا، قوم نے نہ مانا اور کہنے لگے لَإِلَّمْ ایسے کچھ قرآن کی آیتیں 19 پارے کی ہیں کہ ترجمون، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. اے نوح، تمہیں ہمارے معبودوں کے خلاف تو بولے گا تو ہم تجھے سنسار کر دیں گے. تو برابر لگے ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. جب دعوت مکمل ہو جاتی ہیں، جب نبی پہنچا دیتا ہے، اور جب اسی طرح امت کے بزرگ احباب، ولی اور علماء اور صوفیہ اور اسی طرح اتقیاء لوگ دین کو مکمل پہنچا دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اگر قوم نہ مانتی ہے تو حجت قائم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے عذابات کا دور شروع ہو جاتا ہے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑا ستایا حضرت نوح علیہ السلام کو. اب ان لوگوں کو باقاعدہ گمراہ کرتے تھے کہ ود کو نہ چھوڑو، سوا کو نہ چھوڑو، اور اسی طرح یعوق کو، نصر کو نہ چھوڑو. جیسے جیسے دعوت دیتے جاتے پیچھے سے آواز لگاتے ہیں کہ نہیں نہیں، اس بیوقوف کی بات نہیں ماننی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی بات نہیں مانی. تمہارے خدا تو ہمارے ود ہیں، سو ہیں، یعوق ہیں، نصر ہیں. باقاعدہ انہوں نے جو 7 بت ہیں، قرآن نے اس کی 6 سے 7 بتوں کی نام گنوائے ہیں. لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. یہ لمبی فہرست ہے. ان کو مت چھوڑو، یہ تمہیں کرتے دھرتے ہیں، یہ عزت کے مالک ہیں، یہ ذلت کے مالک ہیں، یہ کامیابیوں کے مالک ہیں. یہ جس کو چاہتے ہیں بچے دیتے ہیں، یہ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زندگی برباد کر دیتے ہیں. ان کا عقیدہ تھا. حضرت نوح کو بدنام کر دیا. جب بھی دعوت دینے جاتے منہ پر کپڑا ڈال لیتے، تھوک دیتے منہ کے اوپر، تھپڑ مار دیتے، کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے. 950 سال دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے، ایک بھی ایمان نہیں لایا. اب کہتے ہیں جب حجت تام ہو گئی، کشتیاں بنائی گئیں، پھر اس میں غلاظت کر دی. اللہ نے اسی غلاظت کو خارش پیدا کر دی، خارش پیدا کر دی. ساری قوم خارش میں مبتلا ہے، کھجا رہے ہیں، ہر ایک کھجا رہا ہے، مزہ لے لے کے کھجا رہا ہے. جب زیادہ کھجلی ہو جائے تو زخم شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہو گیا تھا کہ جاؤ جاؤ ایک کشتی بناؤ. سب کہنے لگے بیوقوف ہے، جنگل بیابان میں، صحرا میں یہ کہاں کشتی دوڑائے گا، اس کو بیل گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، ہاتھی گھسیٹ کر لے جائیں گے.
تانے دینے لگے۔ پھر کہتے ہیں کشتی تیار ہو گئی تو سارے قوم کے لوگوں نے، اتنے خبیث تھے، جا کے بیت الخلا کر دیا، اس کے اندر گندگی کر دی، ساری کشتی گندگی سے بھری ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کنارے میں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا، کھجاتے کھجاتے اچانک اس کی ٹانگ پھسلی، سارا کا سارا اس کے اندر وہ لت پت ہو گیا گندگی میں۔ اب جب آ کے نہارا ہے، ساری خارش دور ہو گئی ہے۔ جس گندگی کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے بھر دیا تھا، وہی گندگی ان کو اللہ تعالیٰ نے خارج دور کرنے کے لیے ایک علاج کے طور پر اس کو شفا دے دی اس کے اندر۔ اب یہ ساری قوم کے لوگ آئے، وہ گندگی، اپنی خود کی گندگی لا کے اپنے بدن کے اوپر لگا رہے ہیں اور جا کے نہا رہے ہیں، تو ساری کھجلی دور ہو گئی۔ بہت بڑا ستایا حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر کہتے ہیں جب ناک میں دم کر دیا، 900 سال، 950 سال، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے نوح کو 950 سال کی عمر دی تھی۔ 80-82 آدمی ایمان لے کر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اللہ ایک کو بھی زمین میں چلتا پھرتا نہ چھوڑی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا اور نبی کی بد دعا لگ جائے تو اس قوم کا بیڑا پار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا، جوڑے جوڑے لے لو، چونٹی کا جوڑا، کبوتر کا جوڑا، کیڑے مکوڑوں کا جوڑا، ہاتھیوں کا جوڑا، شیر کا اور بکریوں کا، گدھوں کا جوڑا، زیبرے کا جوڑا، زرافے کا جوڑا، غرض ساری جتنی بھی اللہ پاک نے مخلوقات بنائی ہیں، سارے کے جوڑے جوڑے لے لو۔ سب جوڑے چن دیے گئے، کشتی میں داخل کر دیے گئے۔ سب ہنس رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ بیوقوف ہے۔ پھر کہتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، اللہ پاک نے زمین کے چشمے جاری فرما دیے، زمین چشمہ بن گئی اور آسمان کو پھاڑ دیا اللہ پاک نے۔ اتنا میمنہ برسا، اتنا برسات برسی، کہتے ہیں پانی 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 پانی۔ اب بھی گھمنڈ میں ہیں، حضرت نوح کا بیٹا بھی گھمنڈ میں ہے۔ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں شامل ہو جاؤ، کشتی والوں میں شامل ہو جاؤ۔ بیٹا کہنے لگا نہیں ابا جان، مجھے تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا لیکن آپ کا دین قبول نہیں کروں گا، پہاڑ کی چوٹی مجھے امن و امان دے دے گی۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ نہیں، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کہتے ہیں زمین کے چشمے جاری ہو گئے، آسمان برسا، اتنا برسا کہ کشتیاں چلنے لگ گئیں۔ اب کشتی جاری ہو گئی، اللہ کو کسی ایک کے اوپر بھی رحم نہیں آیا، سب کو غرق کر دیا۔ اگر اللہ کو کسی کے اوپر رحم آتا، اللہ کو کسی کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر جاتی تو کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت بھاگی گئی، پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ گئی، سینے میں بچہ لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہاڑ نے سارے درخت کو ڈبویا، پانی نے سب کو ڈبو دیا، گھر ڈوب گئے، آدمی ڈوب گئے، نسلیں برباد ہو گئیں، ان کے بلڈنگیں برباد ہو گئیں، ان کے گھرانے، خوشنما باغات، خوشنما گھر سب برباد ہو گئے۔ اب پہاڑ کے اوپر آنا شروع ہو گیا، پہاڑ کی دہلیز کو قدم رکھا پانی نے، آدھا پہاڑ، پونا پہاڑ، پورا پہاڑ۔ کہتے ہیں کہ چوٹی میں جا کے کھڑی ہوئی تو پاؤں تک پانی آ گیا۔ پھر اس نے کہتے ہیں کہ بچے کو اٹھا رکھا تھا، اس کے گھٹنوں تک آیا، پھر بھی بچے کو اٹھا رکھا، پھر کمر تک آیا، پھر یہاں تک آیا، سینے تک آیا۔ تو کہتے ہیں اس عورت نے باقاعدہ اپنے بچے کو، ہتھیلی کو آسمان کی طرف کر دیا اٹھا کے اس طرح۔ کہتے ہیں کہ ساری عورت ڈوب گئی اور وہ بچہ بھی ڈوب گیا، نہ کتا بچا، نہ پلا بچا، نہ انسان بچے، نہ جنات، کوئی مخلوق نہ بچی سوائے اللہ کی ذات کے اور ایمان والوں کے۔ دوستو، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ تو حاجی ہے، تو مفتی ہے، تو تبلیغی ہے، تو داعی ہے۔ اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھتا۔ جب قوم کے اندر زنا عام ہو جائیں،
قوم کے اندر سود عام ہو جائیں، قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اور قوم کے اندر نت نئے فتنے عام ہو جائے تو اللہ کے عذابات اترا کرتے ہیں۔ جب علماء، صوفیاء، اتقیاء، اولیاء بیان کریں، امت کے اندر کھول کھول کر بیان کریں کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، 11ویں کا کھانا حرام ہے، پھر بھی 11ویں کا کھانا کھائے جا کے جی ٹولیاں بنا بنا کے جا رہی ہیں عورتیں کھانے کے لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی، پیران پیر حضرت غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ولی ہیں، یہ ولیوں کے ولی ہیں، خدا تو نہیں ہے۔ کس کے نام کا کھانا ہے، کس کے نام کا نہیں کھانا، صرف چٹوراپن، صرف پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اور اسی طرح اس پیٹ کو جہنم کی آگ بنانے کے لیے، اپنے ایمان کے جنازے نکالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب آئے گا نہیں تو اور کیا آئے گا؟ اللہ کے عذابات ہیں، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، آسمان سے بارشیں بند کر دی جاتی ہیں، قحط سالی آ جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں آگے وقت آیا حضرت نوح کا، نوح چلے گئے، ملیامیٹ ہو گئے، جودی پہاڑ کے اوپر کشتی ٹھہری، خانہ کعبہ کی طرف کشتی آئی تو کہتے ہیں 7 پھیرے پھرے کشتی میں، جودی پہاڑ پر ٹھہری، 40 دن پانی کے اندر چلتی رہی کشتی، پھر ایمان والوں کو لے کے حضرت نوح علیہ السلام دھرتی پر آئے۔ یہ کہتے ہیں نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر آئی قوم، بڑی قوم آئی، قوم عاد، حضرت نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، دعوت کی کام شروع کیا، اللہ کے وعدے وعیدیں سنائیں، جی اللہ رب العزت اتنی بڑی قدرتوں کے مالک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اللہ کو مانو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، دینے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، چاہے بچے ہو، چاہے عزت ہو، چاہے ذلت ہو۔ میرے بھائی شیخ عبد القادر جیلانی خدا نہیں ہے، اللہ کا درجہ ان کو نہیں دے سکتے۔ ہم مانتے ہیں کہ ولیوں کا تاج ان کے پاس ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا خود خواب بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ میرے کندھے کے اوپر اپنا پیر مبارک رکھا، نعلین مبارک رکھے، پیر رکھے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، سارے ولیوں کی ولایت، سارے ولیوں کا تاج تجھے میں دیتا ہوں، اور ان کے قدموں کے نیچے سارے اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تعریفات ہیں، شان ہیں، لیکن نبی کا درجہ دے دینا، رسول کا درجہ دے دینا، اور خدائی کا دعویٰ درجہ دے دینا، یہ کون بتاتا ہے؟ یہ حلوہ پوری کھانا، حلوہ ملیدہ کھچڑا، یہی دین ہے صرف؟ 11ویں 12ویں کا ڈکار لینے والا یہ کیا دین سمجھے گا؟ اللہ کے عذابات اتریں گے، کب اتریں گے، کس وقت اتریں گے، کون سے لمحے میں اتریں گے، اللہ کی مار کب پڑے گی نہیں معلوم ہے۔ اللہ نے قوموں کو برباد کر دیا ہے، آباد نہیں کیا۔ جو نافرمانی کرتی ہے قوم، اللہ جھاڑو پھیر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام، حضرت ہود کی، وہ ہود قوم عاد، یہ ہمارے جیسے بچے تھوڑی نہ تھے، وہ 800 سال عمریں، میناروں جیسے لمبے لمبے قد، جی 500 سال تک سر میں درد نہیں آتا، دانت نہیں ٹوٹتے، بہترین کھانا کھانے والے، پہاڑوں کو جی کھرچ کر اس کے اندر رہنے والے ہیں۔ اللہ نے ایسی قوم کو برباد کیا۔ کہتے ہیں من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ بڑے بڑے درختوں کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینکنے والے کہاں ہیں؟ کوئی دکھائے؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ نے نسلیں برباد کر دی ہیں، ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ جب خود بیان کیا جا رہا ہے، جی محلے کا امام بیان کریں، علماء بیان کریں، صوفیہ بیان کریں، علماء چیخ چیخ کے بولیں کہ بھائی 11ویں کا کھانا ذبح اللہ کے نام کو چھوڑ کے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ حرام ہے، پھر بھی چٹخارے لے کے ٹولیاں بنا کے عورتیں جائے تو ان کی عزت کا جنازہ نہیں جائے گا تو اور کیا جائے گا؟ آج کا نوجوان سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود سے کہا ان نقول الا تبعک بعض آلہتنا بسوء، ارے ہود، ہمارے معبودوں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، نبیوں کو کہہ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اس مولوی کو کام نہیں ہے، اس کا دماغ سٹیا گیا ہے، مجھے کوئی کام نہیں، تمہیں تھوڑی نا کام ہے، تم کھاؤ حرام کا اور سمجھو قبر کے اندر استقبال ہوگا، پیرانے پیر تمہیں چادر دیں گے۔ کبھی پیرانے پیر کی باتوں پر عمل کیا؟
وہ ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑنے والے تھے. اور رمضان المبارک یہ ان کی کرامتوں میں سب سے پہلی کرامت، ان کے والد جو ہیں، ایسے کچھ موسیٰ کاظم جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، سب سے بڑی کرامت ان کے والد کی تھی، والد والدہ کی. جی ایک سیب کے لیے انہوں نے اتنا دور سفر کیا تھا اور 12 سال باغ کی ان کے نانے کی باغ کی رکھوالی کی تھی. یہ تو آپ کے سامنے واقعہ آ چکا ہے، پہلے بھی کبھی سنایا ہوں گا، واقعہ آ چکا ہے آپ کے سامنے، تفصیل کی ضرورت نہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کہوں. ماں پاکیزہ دیندار کہ جس کی زبان کبھی غیبت نہ کی ہو، جس کی آنکھ نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، کان نے کبھی لغویات نہ سنی ہو، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی، ہاتھ پیر کی معذور ہے، شادی کر دی. حضرت ابو صالح ان کے جو نانا ہیں انہوں نے شادی کر دی. اب جا رہے ہیں، خوبصورت حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، واپس آئے، چوکٹ لگی، خون کا فوارہ نکلنے لگا. 12 سال خدمت کی ایک سیب کھانے پر، ایک سیب کھانے پر 12 سال. کوئی ہے ایسا مائی کلال؟ کوئی ہے؟ غوث پاک کی والد کی اتباع کر لے، کامیاب ہو جائے گا. حرام حلال کی تمیز نہیں، سود کا، بڈی کا، بوسی کا، رشوت کا سب کھاتا ہو اور ڈکارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی لیتا ہو اور کامیاب ہو گئے. کہتے ہیں 12 سال خدمت کی، پھر شادی بھی ہو گئی. آ کے پوچھتے بابا میری تیرے سے کچھ غلطی ہے؟ تو نے کہا تیری بیٹی ایسی ہے، ویسی ہے، ایسی ویسی ہے. وہاں تو ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے. بیٹا اس لیے ایسی ہے کہ آنکھوں سے اندھی، اس لیے اس نے کبھی زنا نہیں کی، آنکھوں سے کبھی اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں. کانوں سے بہری اس لیے ہے کبھی اس کے اندر اس کے کانوں میں غلط بات نہیں گئی ہے، زبان سے کبھی اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، ہاتھ پیر سے معذور اس لیے کبھی اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی. اتنی پاکیزہ شریف خاتون ہے، ان سے جو اولاد ہوئی پیدا ہوئی شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں. اتنا پاکیزہ بچہ. رمضان شروع ہو رہا نہیں ہو رہا آدمیوں کو نہیں معلوم ہے. ان کے باپ نے کہہ دیا کہ میرا بچہ دیکھو اگر یہ دودھ پیے گا تو رمضان نہیں ہے، اگر یہ دودھ چھوڑے گا تو سمجھ لو کہ یہ آج سے رمضان المبارک کی راتیں شروع ہو چکی ہیں. اتنا بڑا ولی، یہ خدا تو نہیں ہوئے، ولی ہے ہم مانتے ہیں. گزشتہ مرتبہ بتایا تھا 500 اولیاء ہمیشہ رہتے ہیں، 100 نجبا رہتے ہیں، 70 نقبا رہتے ہیں، ہمیشہ 40 ابدال رہتے ہیں، اس کے اوپر 5، اس کے اوپر 3، اس کے بعد 2 جو ہمیشہ قطب رہتے ہیں، اور 2 سے اوپر جو ہوتا ہے غوث. اللہ پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کا درجہ دیا تھا، لیکن سارے غوثوں سے دنیا بھر دی جائے صحابہ کے ادنی صحابی کے جوتے کے برابر نہیں ہو سکتے. اور سارے صحابہ جمع ہو جائیں انبیاء کے چھوٹے سے نبی کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. اور سارے انبیاء جمع ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسے دنیا بھر دی جائیں تو سارے نبی مل کے بھی اللہ رب العزت کا اتنا بھی نور نہیں لے سکتے. خدا ہوتا ہے. غوث اعظم سے باقاعدہ منتیں مانگی جا رہی ہیں، اے غوث اعظم دستگیر، اے پیرانے پیر ہماری جھولی بھر دے، ہمیں بچہ دے دے، عزت دے دے، پیسے دے دے، گھر کی برکتیں دیتے. یہ ایمان ہے، شرک ہے. جو آدمی مشرک ہے اس کا اگر اس میں یہ عقیدہ ہے اس کی بیوی سے اس کا جو رشتہ ہے ختم ہو جائے گا، ازدواجی زندگی ختم ہو جائے گی. جتنے بھی مرتبہ یہ زنا، جتنی مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کرے گا زنا کے درجے میں نکاح ٹوٹ چکا ہے. اللہ کے ساتھ اس کا عقیدہ نہیں ہے، اور اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو عقیدہ، غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا مان رہا ہے، تو اس کا نکاح کہاں رہا؟ مسلمان عورت سے نکاح اس وقت ہوگا جب تک کہ اس کے سینے کے اندر جو عقائد اللہ سے ہونے چاہیے وہ ہونے. بات دوسری طرف جا رہی ہے تو میرے حال حضرت ہود علیہ السلام میں لگی ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے.
اے ہود، ہمارے خداؤں نے عقل خراب کر دی، بڑے بڑے لمبے لمبے ترنگے، 40 فٹ بدن جن کے ہوتے ہیں، 80 فٹ جن کے بدن ہوتے ہیں، ایسے آدمی جی درد نام کی کوئی چیز نہیں، سر کا درد نہیں، بخار نہیں ہے. اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ہود سمجھاؤ، ہی ہاتھ لما توعدون، باقاعدہ تو جس کا وعدہ کرتا ہے لے آ. حضرت نوح حضرت ہود علیہ السلام ڈراتے کہ نہ کرو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. وہ کہتے ہیں اے ہمیں ڈراتا ہے تو، یہ کہتے ہیں نا یہ ویسے بک کرتا ہے، یہ بولتا ہے. اللہ کے عذابات بڑے سخت ہوتے ہیں جب حق بیان کر دی جائے، جب معلوم ہے کہ 11ویں کا کھانا قوالی کے اندر جا کے ناچنا، اور اسی ارے لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، لڑکے بھی ناچ رہے ہیں، ان کے ایمان کا جنازہ کہاں چلا گیا؟ اور سائیڈوں سے کتنے نوجوان نہیں گئے ہیں مست ملنگ پان کھا کے اور نبی کی سنت صاف کر کے، لمبے لمبے بال چھوڑ کے وہ قوالی کی محفل سجائے اور ناچ گانا لگا کے یہاں پر عورتیں مرد چست لباس پہن کے جا کر ناچ رہے ہوں. اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا آئے گا؟ کون نہیں گیا تھا کرے کٹے میں؟ کھل کے بولوں، اور کتنے نوجوان نہیں گئے کرے کٹے میں؟ یہ رسول اللہ نے کہا، یا صحابہ کا عمل، یا تابعین کا عمل، یا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا. جس کی نام کی 11ویں کرتے ہو، جس کی نام کی 11ویں کر کے ڈھکار لیتے ہو، پیٹ تم بھرو اور نام ان کا آئے. سوچو، کچھ تو عقل ہے جی، دماغ میں بھیجا ہے یا گو ماتا کا گوبر ہے؟ دین کیا ہے؟ رسول اللہ کی شریعت کیا ہے؟ اعمال حسنہ کیا ہے؟ نبی کا فرمان کیا ہے؟ یہ تو سوچتے. پھر کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام مکمل ہو گئی، اللہ پاک نے عذاب نازل کرنا. عذاب کیا تھا کہ بھئی اللہ پاک نے سب سے پہلے ان کے اوپر بھوک کا عذاب طاری فرما دیا. قحط ساری آ گئی، آسمان سے ایک بوند نہیں گرا، زمین خشک ہو گئی جی. جتنا بچا کچا راشن تھا سب کھا لیا، سب ختم ہو گیا. اب کہتے ہیں جی جتنے ان کے جانور تھے اس کو بھی کاٹ کے کھا لیے. اب کہتے ہیں جانور بھی ختم ہو گئے، کتے بھی کھا لیے، پلے بھی کھا لیے، بندر بھی کھا لیے، جتنی بھی چیزیں تھیں. وہ ہمارے جیسے انسان تھوڑی نہ تھے بھائی، لمبے ترنگے، ان کا کھانا کتنا، 4 نوالے میں ہمارا کھانا ختم ہو جائے. ان کو تو چاہیے تھا ہم جیسے 10 آدمی مل کے ایک جگہ جمع ہو، اتنا کھانا بھی نہیں ہوگا ان کا. ناروں جیسے لمبے قدوں، جو کہتے ہو من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے، لا کے دکھاؤ. کتے بھی کھا لیے، بلے بھی کھا لیے، پلے بھی کھا لیے، چوہے بھی کھا لیے، سب کھا لیے. 3 سال کا عرصہ گزرا کہ ایک اوپر سے ایک بارش کا بوند نہیں ٹپکا. اب کہتے ہیں انہوں نے بھی ایک مفت بھیجا خانے کعبہ، جاؤ وہاں معبود بیٹھے ہوئے ہیں جی، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، جاؤ ان سے مانگو ہمیں بارش دے. اب یہ ایک بڑا سا مجمع لے کے خانے کعبہ پہ چلے گئے. کہتے ہیں کہ ہمیں بارش دو. بہت عاجزی سے کہنے لگے بارش دو، اور غیب سے آواز آئے گی بارش دی جائے گی. چلے گئے. اب آ رہے ہیں، گھر کے اندر ہیں، تو کہتے ہیں اچانک 3 بادل آنا شروع ہوئے. سب سے پہلا بادل آیا، سفید بادل آیا. وہ کہنے لگے اس کے اندر پانی نہیں ہے، سفید کے اندر تھوڑا نا پانی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں سرخ بادل آیا. وہ کہنے لگے اس کے اندر ہوا ہوتی ہے، پانی تھوڑی نہ ہوتا ہے. اور پھر چوتھا تیسرا بادل آیا، کالا، بالکل کالا. فلما عارضوه، فلما ایسے کچھ 26 سے پار گیا، عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب الیم. 3 بادل آئے، پہلا سفید، دوسرا سرخ، تیسرا کالا. 3 آ رہے ہیں، جیسے آئے خوشی میں کودنے لگے. ہے یہ ھذا عارض ممطرنا ہے، یہ جی یہ برسنے والا بادل ہے، یہ برسنے والا بادل ہے. جیسے ہی بادل آیا، اس میں تو اللہ کا عذاب تھا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. کڑک اور ہوا، اللہ نے ہوا ایسی بھیجی کہ وہ ان کو زمین سے اٹھاتی تھی، پہاڑوں پر لے کر جا کر مارتی تھی، آپس میں ٹکراتی تھی، دھڑال دھڑال. ان کے کہتے ہیں کہ بھائی ان کے کلیجے بھی پھٹے ہیں، اور دوسرا ان کے بھیجے بھی باہر آ گئے، آنکھیں بھی باہر آ گئی. اور کہتے ہیں لائن سے پڑے ہوئے ہیں، انہم اعجاز نخل خاویہ. انسان کو دیکھے ان کو تو ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں.
میرے بھائیو اللہ کا عذاب ہے، جب بولنے کے باوجود بھی جا کے ٹولیاں بنا کے کھا کے آئے. جی لائن لگی ہوئی ہے، کل کھڑ کے دیکھ رہا تھا، میری آنکھیں ہیں، میں اندھا تھوڑی نہ ہوں، دیکھ رہا تھا. گزشتہ جمعہ بیات بتایا تھا کہ بھئی نہ کرو، اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کا کب عذاب آئے گا نہیں معلوم ہے. جب بولنے والے بول دیں، جی حق پہنچانے والے پہنچا دیں، پھر بھی یہ چونگا حلوہ ملیدہ پوری کے اندر 11ویں کی ڈکار لینے میں بیٹھے، جس کو منع کیا جا رہا ہے کہ حرام کا ہے، غیر اللہ کا نام کا ذبیحہ حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تمہارے اوپر حرام ہے جی مردار کا کھانا، اور اسی طرح خون، اور اسی طرح خنزیر، اور اسی طرح وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو. یہ میرے باپ کے گھر کی لکھی ہوئی ہے. صرف کھانے کا نام دین ہے کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ذبیحہ کھاتے ہو، ان کے نام پر عمل نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تھوڑی نہ عمل کرتے ہیں. جی انہوں نے جھوٹ چھوڑنے کے لیے کہا، دغا چھوڑنے کے لیے کہا، نماز پڑھنے کے لیے کہا، اور اسی طرح ذکر کرنے کے لیے کہا. کبھی کیا؟ صرف جی غوث پاک کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کوئی نہیں جانتا، غوث پاک کا مہینہ جانتا ہے. بدعات و خرافات کے نام سے مہینوں کو جانا جائے تو امت کی بربادی نہیں تو اور کیا ہے. شرم کرو شرم. جو عورتوں کو بھیجتے ہیں باقاعدہ شادی محلوں میں، وہاں تمہاری اماں ناچ رہی ہے، جی قوال ناچ رہا ہے، کرے کٹے میں بھیجا باقاعدہ، وہ تمہارا باپ تھا اور تمہاری اماں بیٹھی ہوئی تھی. نوجوان کتنے گئے، جا کے ڈانس ہو رہا ہے. یہ نبی کی محبت ہے؟ محبت ہے نبی کی؟ نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، کون کیا؟ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں. یہ شریعت ہے. جس امت کے اندر ہاتھوں میں جی تسبیح ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ہاتھوں میں قرآن ہو، جی ڈی جے لگا ہوا ہے، یہ نبی کی سنت زندہ کر رہے ہیں. ڈوب مرنے کی بات ہے، شرم کی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. صحیح دین پہنچانے کی کوشش کیا ہوں میں. بھائی قوموں کو اللہ پاک نے نہیں چھوڑا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کھیت کے مولی ہیں. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اوقات والا اللہ ہے، اس سے تعلق بناؤ. وہ جو کہہ دیں، جی وہ جس چیز سے منع کر دیں رک جائیں. اللہ اور اس کے نبی کا حکم دیکھیں کہ کیا صحیح دین ہے. خواہشات کبھی نہیں پوری ہوتی، خواہشات پوری کرنے کی جگہ آخرت ہے. 4 دن کی چاندنی ہے. 50 سال پہلے آپ بھی نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا. 50 سال بعد میں بھی نہیں رہوں گا، آپ بھی نہیں رہیں گے. اللہ کے حکموں کا پابند بنو. رسول اللہ جو کہہ دیں مان لو، سر تسلیم کر لو، سر تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نام کا کھانا ہے، اللہ کے نام کا ذبیحہ کھانا ہے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کھانا. جو بدن حرام مال سے پڑے بڑے، جس کی بوٹی حرام کے پیسوں سے، حرام کے نوالے سے، سود سے، بڈی سے، غیر اللہ کے نام کے ذبیحے سے جس کے بدن کی بوٹی بڑھے، جس کی بدن کی بوٹی نشو نما ہو، اس کے لیے آگ بہتر ہے، جہنم کی آگ بہتر ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. عقیدہ اچھا ہوگا اللہ کے یہاں عزت ملے گی، عقیدہ اچھا نہیں ہوگا اللہ کے یہاں کوڑے برسیں گے. اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.